کیا ہے یہ گرل فرینڈ, کون ہے یہ گرل فرینڈ, یہ کیا ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. بھائی یہ قمیض اور شلوار آپ خود اتار رہی ہیں, کوئی نہیں اتار رہا آپ کی آنکھیں. محبت دو بے وقوف لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور پہلے جس کو عقل آ جائے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے وفا ہے. ایک شخص میرے پاس آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر وقت ایک نئی عورت چاہیے. وہ دوسری عورت یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ جو شوہر اپنی بیوی چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے, یہ مجھ سے صرف اپنی جسمانی ہوس پوری کرنے یہاں پر جو ہے وہ آ رہا ہے. اتنا پیسہ بیوی کے لیے نہیں نکلتا شوہروں کے پاس جتنا گرل فرینڈ کے لیے نکل آتا ہے. سائیکالوجی کی ٹرم میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اگر آپ اس کی سائیکی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے شروع کر دیں. آپ کو یہ مرد جو ہیں وہ اپنی چکنی چبڑی باتوں میں پھنساتے ہیں, آپ کی تعریفیں کر کے آپ کو دنیا کی ایک خوبصورت ترین اور اعلیٰ ترین پرسنالٹی بنا کے پیش کرتے ہیں. مطلب ایک مرد عورت کی سائیکالوجی سے کھیل رہا ہو. عورت کو جب تک کسی سے کوئی فائدہ نہ ہو مرد سے, وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی آج کے سنو پوڈ کاسٹ میں. ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان نے سوسائٹی کے برننگ ایشو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے ملٹیپل ریزنز بتائے. انہوں نے بتایا کہ وہ کون سے سائنز ہو سکتے ہیں جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کرنے جا رہا ہے. میرڈ عورتیں اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ افیئر کیوں چلاتی ہیں. تیسرا شخص میرڈ کپل کے درمیان کب اور کیسے آتا ہے. یہ سارا مسئلہ پیسوں کا ہوتا ہے یا پھر فزیکل نیڈس کا. یہ سب کو جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور دونوں طرف سے ہو رہے ہیں, مرد کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں, عورت کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. تو ایسے کیا سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو چیٹ کر کے کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. آج سے اگر آپ 10 سال پہلے بھی جائیں تو یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے حوالے سے بات کرنا بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, اور لوگ اس کو بڑا, ایسا نہیں تھا کہ یہ کبھی تھا ہی نہیں تھا, لیکن لوگ اس کو ذرا تھوڑا چھپا کر کرتے تھے. اب دکھا کے کیا جاتا ہے. انسان نے اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ موبائل فون کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لیا, یا پھر جو ہے وہ اپنی جو کہتے ہیں کہ انڈیویجول تسکین کے لیے, جسمانی تسکین کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے پارٹنر کی تلاش کرنا شروع کر دی. جب آپ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے وہ فضولیات قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے آپ کے مائنڈ پر جو ہے وہ اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف پروموٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں پازیٹیو نیگیٹیو دونوں چیزوں کے امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی پازیٹیو چیز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ایون آپ کو اسلامک چیز بھی دیکھ لیں, پھر بھی آپ کو ایڈ, کوئی کمرشل, کوئی ایسی جو ہے وہ چیز وہاں پہ نظر آ جائے گی کہ جسے آپ کھولنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آپ کو کیونکہ ایک دماغ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کے جو سائنز ہوتے ہیں ان کو جلدی سے آن کرتا ہے. ایک شخص جو ہے, ایک انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ شیطان جو ہے وہ کوئی کریٹ کردہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ شیطان ہر انسان کے اپنے اندر ہی موجود ہے. انسان خود ہے. ہاں, انسان کے اندر ہی موجود ہے. یہ ایک دوسری پرسنالٹی ہے جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف فورس کرتی ہے, نیگیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. یہ شیطان ہے, یہ ایک نیگیٹیو فورس ہے. تو یہ جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں ہاں مجھ پہ شیطان آ گیا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا. مجھ پہ شیطان نہیں آ گیا تھا, آپ نے اپنے اندر کی اس نیگیٹیو پرسنالٹی کو آن کر لیا تھا. آپ نے نیگیٹیو تھنکنگ کو جو ہے وہ سوچنا شروع کیا تھا, اور اس آپ جو ہے وہ لیول پر آ گئے تھے کہ آپ نے وہ چیز اٹیمپٹ کر دی اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو یہی ہو رہا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے حوالے سے. میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ زیادہ تر مردوں کے ہی کیوں افیئرس چلتے ہیں, کیونکہ اس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے. مجھے بڑے مرد جو ہیں وہ اس چیز پر, جو میں نے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تو مجھے بڑا کرٹیسائز کیا, جی مردوں کی کالیں آنی شروع ہو گئیں. میرا نمبر لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے لیتے ہیں, کچھ تو اپائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے مختلف چینلز پہ میرے نمبرز چلتے بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے مردوں کو ہی کیوں کہا, مرد جس سے افیئر چلاتے ہیں وہ بھی تو عورتیں ہی ہوتی ہیں, تو اس میں عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں برابر کے شریک ہیں. تو دیکھیں میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں, کئی جگہوں پہ عورتیں صرف آپ کا پیسہ استعمال کرنے کے لیے آپ سے فزیکل ہوتی ہیں یا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتی ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے جسٹ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ اس کو افیئر سمجھ رہے ہوتے ہیں. افیئر کیا ہوتا ہے؟ افیئر ایک ایسی فارم ہے, ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ آپ سے محبت کرتا ہے. افیئر میں آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. افیئر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جا رہا ہے جہاں پر آپ کو سب کچھ اچھا اچھا نظر آ رہا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایک شادی شدہ مرد جو ہے, کیونکہ ایک شادی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی نا, جو لڑکے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ اس طرف ذرا کم اٹریکٹ ہوتے ہیں. ان کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, یا لڑکیوں کے ساتھ ان کے افیئر جو ہے وہ ہوتے ہیں, بٹ اتنا وہ فزیکل لیول پر اتنی جلدی نہیں آ جاتے جتنی جلدی جو ہے وہ ایک شادی شدہ مرد آتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟
अच्छा देखिए, एक मर्द जो होता है ना बायोलॉजिकली, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक औरत से ज़्यादा होती हैं और उसको हर वक्त कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ नया चाहिए होता है। उस पर आप ये कह लें कि उस पर अगर आपने जब ऐसी चीज़ें ली हैं जो आप वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, जब आप इंटरनेट को जो है वो खोलते हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो है वो कहते हैं कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तन्हाई पाक है? कितनी खूबसूरत बात की आपने। अब आप ये देखिए, तन्हाई में इंसान जो है वो शैतान बन जाता है। ये तन्हाई है जो आपको या तो बिल्कुल डिप्रेस कर देती है, डिप्रेशन में ले जाती है, या फिर आप उस डिप्रेशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव फोर्स की तरफ जो है वो जाते हैं। बहुत कम लोग, परसेंटेज बहुत कम है जो लोग अपनी तन्हाई को जो है वो पाक रखते हैं, साफ़ रखते हैं। उनका नज़रिया, उनका ध्यान जो है वो अल्लाह की तरफ होता है, या वो अपने आप को जो है वो अपने अकीदे को जो है पुख्ता रखते हैं, ईमान को पुख्ता रखते हैं। बड़ा मुश्किल काम है इंसान के लिए दुनिया में रह के उस अपने अंदर के शैतान को मारना बड़ा मुश्किल काम है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम करने में उस इंसान की मदद कर रहा है। जो इंसान जो है वो अगर अपने हक़ पे डट जाए और अगर हक़ की सदा बुलंद करे तो फिर वो शुजाअत और बहादुरी का जो है वो एक एलिमेंट बन के सामने आता है। फिर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आता है। फिर उसको औरत से कंसर्न नहीं होता। जो मर्द औरतों में पड़ जाते हैं, जो मर्द औरतों के आशिक हो जाते हैं, वो कभी किले फतह नहीं कर सकते, वो कभी जो है वो मुल्क में इनकलाब नहीं ला सकते। औरत के दिलदादा मर्द जो हैं वो तबाही के दहाने पर आकर खड़े हो जाते हैं। शराब, शबाब और कबाब, ये 3 चीज़ें हैं जो मर्द को बर्बाद कर देती हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ, जो मर्द भी जो है वो शराब, शबाब और कबाब में पड़ा है वो बर्बाद हो गया है। यहाँ पर आप मर्दों को देखें, उन्हें गोश्त खाने की बड़ी लत होती है, गोश्त खाने की बड़ी आदत होती है। अब लोग कहेंगे या मैंने ये क्या बात कर दिया है। आप इस बात की तय में पहुँचें कि मैंने क्या कह दिया है। बचपन से लेके और जवानी तक एक मर्द को जो है वो इस चीज़ पर कहा जाता है कि इसको बकरा खिलाओ, इसको जो है देसी मुर्गा खिलाओ, इसको ताकत की ज़रूरत है। उस औरत को ताकत की ज़रूरत क्यों नहीं है जो बच्चा पैदा कर रही है, जिसने जो है वो पूरी आपकी जो है आगे नस्ल चलानी है, जिसने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखना है, उसको जो है वो खुराक की ज़रूरत क्यों नहीं है? आपने उसकी खुराक पे तो कभी तवज्जो नहीं दी, मर्द की खुराक पे तवज्जो दी। जिस वक्त आप गोश्त का इंटेक ज़्यादा लेते हैं, आपके जो है वो कैल्शियम ज़्यादा आपके जिस्म में जाता है, उस वक्त आपकी जो अंदर ताकत है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। अब वो जो आपके अंदर ताकत आती है, जाहिर है कि वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, आपके माइंड को रिलैक्स होने में प्रॉब्लम करती है। एक ताकतवर बंदा जो है वो जब तक अपनी ताकत कहीं निकालेगा नहीं या अपनी ताकत का मुजाहरा कहीं नहीं करेगा। देखिए, पहले जो है ना वो शुजाअत और बहादुरी के जो मर्द हुआ करते थे ना, उनकी खुराक बड़ी सॉलिड होती थी और वो जंगें लड़ते थे। वो अपनी सारी की सारी जो अपनी ताकत है ना उसका मुजाहरा उन जंगों में या दुश्मन से के सामने जो है उसे ललकारने पे करते थे। आज का मर्द सारी की सारी अपनी ताकत जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे निकाल रहा है। सोचिए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। बीवियों को पता ही नहीं कि शौहर को क्या चाहिए, शौहर को पता ही नहीं कि बीवी को क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। हम उन मर्दों की बात नहीं कर रहे कि जो मर्द जो है वो अपने आप को जो है वो संभाल के रखते हैं, जिन्होंने अपने नफ्स पे काम किया। अल्लाह ने नफ्स को पे काम करने का हुक्म क्यों दिया, कभी आपने सोचा? इसीलिए दिया कि अपने नफ्स को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये बड़ी जालिम चीज़ है, ये आपको बर्बाद कर देगा। ये जब आप औरत के चक्कर में पड़ते हैं ना तो आप किसी काबिल नहीं रहते। औरत का मुकाम है बहन, बेटी, बीवी। औरत का मुकाम तवाइफ का नहीं है, लेकिन आप उस तवाइफ से बहुत कुछ वो सीख सकते हैं जो आप एक आम औरत से नहीं सीख सकते। वो तवाइफ के लेवल पे पहुंची तब है जब आपके उन मर्दों ने उसको उस लेवल पर जो है वो कंसीडर किया है कि जो गैरत नहीं रखते, जिन्होंने अपनी गैरतें जो है वो छोड़ दी, उन्होंने उसको तवाइफ बना के कोठे पे बिठाया है। वो अपनी मर्जी से नहीं बैठी। अगर जो है वो तवाइफ के कोठे पर जो है ये मर्द ना जाते तो तवाइफों के कोठे आबाद कैसे होते? बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े लोग जो है वो अपनी क्या क्या करने जाते थे तवाइफ के कोठे पे? सिर्फ अपनी जो है वो शामें रंगीन करने, सिर्फ अपने आप को जो है वो मुतमईन करने। ये सब दिमाग का कमाल है, ये सब दिमाग का फतूर है, ये सब दिमाग आपको जो है वो मैसेजेस दे रहा है। आपका दिमाग है जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके जा रहा है।
اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورتوں کو، میرے اس جملے نے تہلکہ مچا دیا پورے پاکستان میں کہ ایک عورت کو جو ہے وہ طوائف کی طرح ادائی دکھانی چاہیے. لوگوں نے اس کو نیگیٹو لے لیا. طوائف کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ طوائف کا میں نے بنائی ہے. طوائف آپ کے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے. طوائف کو ان مردوں نے بنایا ہے جن میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے, جو طوائف کی ادائیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں. وہ آپ کو آپ کے جو معاشرے میں طوائف بنانے والے ہیں, تو آپ ان مردوں کو ختم کریں نا. آپ ان جو ہے وہ سرکمٹانسز کو ختم کریں, ان چیزوں کو ختم کریں کہ جو طوائف بنا رہے ہیں. آج طوائفیں کوٹھوں پر تو نہیں ہوتی, آج تو طوائف کا کوئی وجود نہیں ہے. آج کہاں ہوتی ہیں طوائفیں؟ اگر میں یہ بات کروں تو آپ کو جو ہے وہ پھر اور تکلیف ہوگی. پاکستان میں ایک اور تہلکہ مچ جائے گا کہ یہ میں نے کیا بات کر دی. آج تو آپ جگہ جگہ جو ہے وہ دیکھیں جسم فروشی ہو رہی ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں جو ہے مختلف قسم کی ایپس بن گئی ہیں, وہاں پہ خواتین ناچ کے دکھا رہی ہیں, آدھے آدھے کپڑے پہن کے جو اپنے جسموں کی نمائش ہو رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک تو آخری دور ہے, اور دوسرے بات یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں. ہمیں جو ہے وہ عقل اور شعور نام کی چیز ہمارے پاس سے چلی گئی ہے کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے ان قوموں نے ناچ گانے کے طور پہ ترقی نہیں کی. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ ان کے یہاں ناچ گانا یہ ان کا وہ اپنے جو ہے وہ عقیدے کا ایک اس کو جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہیں. یہ ناچ گانا ان کا حصہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوازم میں جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, لیکن یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. پر پھر مسلمانوں نے اپنے عقیدے کو چھوڑ کر دوسروں کے عقائد کو جو ہے وہ کیوں سمجھنا شروع کر دیا؟ سب سے پہلی بات, اور مسلمان عورتوں نے وہ ایک, جب میں بات کرتی ہوں اکثر تو میں یہ کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے کہ ایک جو ہے وہ جرنیل ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا تھا, اس نے کہا کہ ہم پاکستانی عورتوں کو اس لیول پہ لے آئیں گے کہ وہ دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کر سکیں گی. آج آپ ناچ گانا دیکھ لیں کیسے ہو رہا ہے. عورتیں جو ہے وہ کتنا اپنے کردار پہ کام کر رہی ہیں. جب میں عورتوں کو بولتی ہوں تو ان کو برا لگتا ہے کہ جی آپ ہمیں کیوں بول رہی ہیں. عورت کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے. عورت کے کردار نے جو ہے وہ بڑی بڑی ہماری جو خواتین ہیں ان کی شجاعت اور بہادری دکھائی ہے, ان کا صبر اور استقامت دکھائی ہے. اسلام کو آپ دیکھ لیں تو ہماری بڑی بڑی خواتین جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سائیکالوجی ہے؟ یہ کوئی ٹرم ہے؟ یہ ایک انسان کا اپنے کردار پہ کام کرنا ہے. جب آپ کا کردار ڈیولپ ہوتا ہے نا, اچھا یا برا, اس وقت یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز آپ کے معاشرے سے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے اپنے کردار پہ کام ہی نہیں کیا, اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آپ نے دوسری عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, وہ دوسری عورت یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ جو شوہر اپنی بیوی چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے, چلو جی کسی بھی وجہ سے آ رہا ہے, اس کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے یا کچھ بھی ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ میں اس کی زندگی کی دوسری عورت ہوں, یہ مجھ سے صرف اپنی جسمانی ہوس پوری کرنے یہاں پر جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ کیا مقصد ہے؟ مجھے بتا دیں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز کیا ہیں؟ مطلب کیا اپنی کو رودات سنانے, اپنی کو اسٹوریاں سنانے جو ہے وہ مرد حضرات جو دوسری خواتین کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جو دوسری جو خاتون ہے میرڈ مین میں, ان کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, ایک جو شادی شدہ بندہ ہے نا, یہ بہت چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شادی شدہ جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ عورت کو سمجھ گیا ہوتا ہے, عورت کے ساتھ رہ کے نا اس کی سائیکالوجی کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ایک جو ینگسٹر ہے نا, ایک جو لڑکی ہے جو 17 سال سے اور 25 سال یا 27 سال کی عمر تک کی جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنے سے بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے جو ہے وہ پروٹیکشن کا احساس ہوگا. وہ مرد جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, ان کی فیلنگس کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ان کی ضد جھیل سکتے ہیں. جبکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ شادی شدہ مرد اپنے ہی گھر میں موجود بیوی کی ضد نہیں جھیل رہا, تو وہ تمہاری ضد کیسے برداشت کرے گا. اور پھر یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ٹوٹتے ہیں. یہ کئی مردوں کے ایک عورت کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا. لیکن اب میں یہ میجورٹی کی بات نہیں کر رہی کہ بھائی سارے ہی اس طرح کے ہوتے ہیں. جو ہوتے ہیں یہ بات ان کے لیے ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میری ہر بات میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ جہاں جو معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ان کے لیے ہے. اکثر اوقات لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں جی مرد سارے ایسے نہیں ہوتے, میں تو ایسے نہیں کرتا. بھائی آپ کو تھوڑی کہا ہے میں نے کوئی اسپیسیفک آپ کے بارے میں تو نہیں عکاسی کر دی میں نے. آپ اس کو اپنے اوپر لیں گے ہی تب جب آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں گے کہ جی میں نے ایسے کہہ دیا. سارے مردوں کو تو میں کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتی کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ بے راروی کی طرف جا رہا ہے, کیا یہ غلط ہے؟ ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے, کیا یہ غلط ہے؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ کبھی آپ اس کی جو ہے وہ رینج میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے چھپا کے کوئی ایک لڑکی اس نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جو اس کی گرل فرینڈ ہے. کیا ہے یہ گرل فرینڈ؟ کون ہے یہ گرل فرینڈ؟ یہ کیا ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ؟ یہ کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپ نہیں ہے.
یہ کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی اسلام نے دیا ہو یا آپ کو کسی جو ہے وہ معاشرے نے دیا ہو. اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, یہ کوئی ہے ہی نہیں. ہاں, جو لڑکا آپ کو عزت دے گا وہ آپ کو اپنی عزت بنائے گا, وہ آپ سے نکاح کرے گا, وہ آپ سے شادی کرے گا, آپ کو بیوی بنائے گا. لیکن پھر آپ جب لو میرج کی بات کرتے ہیں تو ابھی کل کا کیس ہے میرے پاس جو ہے وہ ایک پیشنٹ نے مجھے فون کیا, مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میری لو میرج تھی, شادی ہوئی ہے تو پہلی میرج میری کامیاب نہیں تھی, 6 مہینے چلی. اس کے بعد جو ہے وہ میں جس آفس میں کام کرتی تھی اسی آفس میں یہ لڑکا بھی کام کرتا تھا, دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی, لو میرج ہو گئی. اب لو میرج والے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ان کی دنیا جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ ختم ہو گئی. شادی کریں گے تو بس یہ میاں بیوی ہوں گے, نہ ساس ہوگی نہ سسر ہوگا, نہ کوئی نندے نہ دیورانیاں نہ جٹھانیاں نہ کوئی سسرال ہوگی. ایسے نہیں ہوتا. یہ لو میرج والے خاص طور پہ میری بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں, شادی 2 خاندانوں کے درمیان میں ہوتی ہے, شادی 2 لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتی. پاکستان ہے یہ, یہاں رشتوں کی ویلیوز ہیں, یہاں رشتوں کے تقدس کا احترام کیا جاتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ باندھ کے رکھا جاتا ہے لوگوں کو. یہاں رشتوں کے پیچھے رشتے نبھاتے نبھاتے لوگ قبر تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں جو رشتے نبھاتا ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے. جس نے رشتوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا اس کو قبر میں پہنچا کے دم لیتے ہیں یہ. لیکن یہ کیا ہے, اس کی ویلیوز کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے؟ لو میرج کر لی ہے جی, اب ساس کے ساتھ نہیں بنتی. اب مجھے بتائیں, جب لو میرج تو آپ نے اس لڑکے کے ساتھ کی ہے, لو میرج آپ کی ساس کے ساتھ تو نہیں تھی نا, وہ لو ساس کے ساتھ تو آپ نے نہیں کیا. لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے کسی کا بیٹا ہتھیانا ہے, میں سوری یہ لفظ استعمال جب میں یہاں پہ کروں گی, کہ جب لو میرج میں آپ کسی کا بیٹا جو ہے وہ اس کی ماں سے چھین رہی ہیں, اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہی ہیں, چلیں اس کی بیوی بننا چاہ رہی ہیں, جو بھی ہے, تو آپ یہ تو سمجھ لو کہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہے, اس کی ماں زندہ ہے, جس نے اس کو جو ہے وہ بچپن سے پالا ہے, جس نے اس کی جو ہے بچپن سے تربیت کی ہے, اس کا جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے, اس کے اچھے برے میں جو ہے وہ ماں ساتھ رہی ہے. وہ آپ کی چند دن کی محبت کے لیے اپنی ماں کی محبت قربان کر دے, وہ اپنی ماں کی دلیل کرنا شروع کر دے, اس کی تذلیل کرنا شروع کر دے, کیونکہ بیوی کا حکم نہیں ہے. بیوی کو بیوی بن کے رہنا اچھا لگتا ہے. جب بیوی جو ہے وہ ماں بننے کی کوشش کرتی ہے نا, تو اس وقت آپ کا گھر ٹوٹتا ہے. یہی میں نے اس لڑکی کو سمجھایا. میں نے کہا آپ اپنی ساس سے دوستی کر لیں, آپ کے لیے بہتر ہے. اس نے کہا جی میں نہیں, وہ مجھے ایسے سناتی ہیں باتیں. میں نے کہا وہ آپ کو تب تک سنائیں گی جب تک آپ انہیں ماں نہیں سمجھیں گی. میں نے کہا جب آپ کسی کو چائے بنا کے دے رہے ہیں اور ایسے کر کے اس کے آگے پھینک رہے ہیں, یا منہ بنا کے اس کو چائے دے رہے ہیں, اس کو آپ کے ایکسپریشن سے پتہ نہیں لگ رہا, آپ اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے ایکسپریشن کو دیکھ رہا ہے, وہ انسان ہے, وہ فیل کرتا ہے. تو ماں کے آگے جب چائے آپ اس طرح لے جا کے رکھیں گی تو اسے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ دل سے چائے بنا کے نہیں دی. اب یہ دل ول کوئی چیز نہیں ہوتی, دل ایک خون کا لوتھڑا ہے, ساری چیز دماغ کی ہوتی ہے. یہ مائنڈ میں چل رہی ہیں چیزیں, تو یہ آپ نے محبت مائنڈ سیٹ کر لیا. محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ محبت کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو محبت 2 بے وقوف لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور پہلے جس کو عقل آ جائے وہ بے وقوف ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے وفا ہے. بے وفائی جو ہے وہ یہاں سے نہیں ہوتی. محبت میں بے وفائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے, لیکن بے وفائی محبت میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کسی ایک کو پہلے ہوش آ جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اوہو میں یہ کیا کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے, تو آپ اس پہ بے وفا کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. یہ محبت جیسا ایلیمنٹ مرد اور عورت کے درمیان میں صرف میاں بیوی کے رشتے میں ہے. یہ محبت جیسا ایلیمنٹ آپ کی ماں کے ساتھ, آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ, یہ تعلق یہ رشتوں کے درمیان ہے, آپ کے خون کے رشتوں کے درمیان ہے, یا آپ کے دوستوں کے درمیان ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ ایک لڑکا اور لڑکی محبت کرتے ہیں, نہیں, وہ محبت نہیں کرتے, وہ لالچ کرتے ہیں. یہ لالچ ہے آپ کا, جس میں آپ دوسرے کے جسم تک پہنچنے کے لیے اسے محبت کے خواب دکھا رہے ہو, جس میں آپ دوسرے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کی فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہو. اور لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں, وہ جس کو اپنا سب کچھ سونپ دیتی ہیں نا, وہ ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے. اور مردوں کے لیے یہ عام سی بات ہوتی ہے, ان کے پاس 3-4 خواتین جو ہے بیک وقت موجود ہوتی ہیں, جنہیں وہ جو ہے وہ خواب دکھا رہے ہوتے ہیں, تم میری یہ ہو, تم میرے لیے فلاں ہو, تمہیں میں یہ لے کے دوں گا. اچھا وہ لے کے دے بھی رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ بیوی کے لیے نہیں نکلتا شوہروں کے پاس جتنا گرل فرینڈ کے لیے نکل آتا ہے. اندازہ لگائیں. تو یہ جو باہر کی عورت ہے نا, وہ پیسے کے لیے آپ کے ساتھ جڑی ہے. بہت کم ایسے ریئر کیسز ہے جس میں واقعی کوئی محبت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کو پسند کرتا ہے, اس کی عزت, اس کا احترام کرتا ہے. دیکھیں, محبت سے بھی بڑھ کے میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں احترام ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. جب دونوں ایک دوسرے کو عزت نہیں نہ دیتے تو محبت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. سائیکالوجی کی ٹرم میں آپ کسی کی بھی
اپنے شوہر کی، اپنی بیوی کی، یا اپنی ریلیشن شپ میں کسی بھی اس شخص کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ اس کی سائیکی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اگنور کرنا شروع کر دیں. جس وقت آپ اسے اگنور کریں گے نا، اس وقت آپ اس کی تڑپ جان سکیں گے کہ وہ کیا آپ کی طرف آنے کے لیے تڑپتا ہے، کیا اس کی تڑپ آپ کے لیے سچی ہے. سارا دن کسی کے سر پہ سوار رہنا، سارا دن کسی کو میسیجز اور یہ کہتے رہنا کہ تم کہاں ہو، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس سے آپ اپنی ویلیوز جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. محبت یہ محبت نہیں ہے کہ سارا دن کسی کے سر پہ سوار ہو. محبت کہتی ہے ڈسٹنس کریٹ کرو. محبت کہتی ہے کہ اس پنچھی کو جس کو تم قید کرنا چاہتے ہو آزاد چھوڑ دو. اگر وہ تمہارا ہوگا تو تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور اگر وہ تمہارا نہیں تھا تو پھر تمہیں سبق مل جائے گا. میں کہتی ہوں دنیا میں ریلیشن شپ نا بڑی خوبصورت چیز ہے. آپ کسی بھی انسان سے ملتے ہیں، میں آپ سے ملی ہوں، آپ مجھ سے ملی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملے گا. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں بھی ہوں گے دوستی کے رشتے میں، محبت کے رشتے میں، اور جو ہے وہ یا پھر کوئی میاں بیوی یا کوئی جو ہے وہ بہن بھائی، کوئی بھی رشتے میں کمپیٹیبل نہیں ہوگا تو کم سے کم انہیں سبق ضرور مل جائے گا کہ میرے لیے یہ شخص صحیح ہے یا غلط. آپ کو اسی وقت وائبس آ جاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. بندے کو سمجھدار ہونا چاہیے. بے وقوفی سے کبھی ریلیشن شپ نہیں چلتے. بے وقوف لوگ صرف اپنے ریلیشن شپ کو برباد کرتے ہیں. شوہروں کو اس وقت میں چاہیے کہ اپنی بیویوں کو وقت دیں. بیویوں کو چاہیے کہ جو وقت وہ اگر شوہر کی خواہش جو ہے نا اس کے مطابق چلے. شوہر کہہ رہے نا کہ بھائی مجھے تمہارا یہ عمل پسند نہیں ہے، تم یہ نہیں کرو، وہ بیوی وہی کرے گی. اس نے ضد لگا لی ہے کہ اس کو نہیں پسند تو میں نے یہی کرنا ہے. یہ پتہ نہیں آپ میں سے کتنی بیویاں یہ کرتی ہوں گی. کتنی بیویاں اپنا گھر اسی بات پہ توڑ لیتی ہیں کہ شوہر کو نہیں پسند یار کہ آپ یہ نہیں کرو. آپ باز آ جاؤ، آپ منع ہو جاؤ، آپ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو، آپ زبردستی وہ کام کرتے ہیں. اور شوہر بھی یہی کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ جلدی گھر آنا ہے، وہ جان بوجھ کے لیٹ گھر آتے ہیں کہ اس کو ٹیز کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں. کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہ بھی ہو شوہر تو بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم نکالنے کے لیے یا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیوی کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ جب آپ کسی کو اگنور پہ ڈالتے ہیں اس وقت آپ کسی کی تڑپ کا اندازہ لگاتے ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ دو لوگوں نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے، ایک ہی کمرے میں زندگی گزارنی ہے، تو پھر اتنے سال کس طرح زندگی گزر سکتی ہے. اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتانے لگی ہوں. ہمارے پچھلے ہمارے جو ماں باپ تھے یا ان کے جو ماں باپ تھے، انہوں نے 25 سال ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزار لیے. پہلے ہوتا تھا ایک پورا کمبائنڈ سسٹم جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. جو خواتین ہوتی تھیں نا وہ اپنے شوہروں سے شرماتی تھیں، اپنے شوہروں کا نام بھی نہیں لیتی تھیں. میاں بیوی کے درمیان میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی تھی کہ جو ایک مخصوص وقت میں آ کر جو ہے وہ کھلتی تھی. اور عورت نا شرماتے ہوئے اچھی لگتی ہے. عورت کسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی. یہ ادب نہیں، لحاظ نہیں ہے. عورت کو خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے. عورت میں جب تک نزاکت رہتی ہے نا وہ عورت رہتی ہے. عورت جس دن مرد بننے کی کوشش کرتی ہے نا اس دن نہ وہ عورت رہتی ہے نہ مرد بن پاتی ہے، کیونکہ اس کی جنس ہی نہیں ہے. وہ عورت ہے، اسے عورت رہنا چاہیے، مرد کو مرد رہنا چاہیے. اب یہاں پر پہلے جو خواتین تھیں وہ زیادہ وقت اپنے جو ہے وہ ساس کے ساتھ کام کرواتے ہوئے، اپنی نندوں دیورانیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارتی تھیں اور شوہر کا انتظار کرتی تھی. شوہر کو گھر آنے کی جلدی اس لیے ہوتی تھی کہ میں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکوں. اکثر جو ہے وہ نقاب کرتی تھی اپنے جو ہے وہ ہسبینڈ سے. اب وہ دور نہیں ہے، اب وہ معاملات نہیں ہیں. آپ کہیں گے کہ میں پرانے زمانے کی بات لے کر بیٹھ گئی ہوں. میں آپ کو سائیکلوجیکل کچھ فیکٹس سمجھانا چاہتی ہوں. میاں بیوی کے رشتے میں 24 گھنٹے ایک دوسرے کے سر پہ سوار رہنا آپ کی عزت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. آپ ایک دوسرے کے لیے بالکل زیرو، صفر پہ آ جاتے ہو. آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی جہاں ہر وقت ایک ہی شکل آپ کو دیکھنی پڑے. اس لیے اپنی شکل اپنے شوہر کو دکھائیں بھی اور بچائیں بھی، اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں بھی بیزی رکھیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھیں، لیکن دوسرے ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہ چلائیں. غلط طریقے سے جوان لڑکوں کے ساتھ شادی شدہ خواتین جو ہے وہ افیئر چلا رہی ہوتی ہیں کہ میاں ٹائم نہیں دیتا، ٹائم سے گھر نہیں آتا، تو اس کو میں ٹیز کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی جو ینگ لڑکے کو اپنا جو ہے اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں. ساری فزیکل نیڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عورت جو ہے وہ جب بھی ایکسٹریم لیول پر سوچتی ہے، یہ سارا سوچ کا کمال ہے. ابھی آپ اپنی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کر لو کہ میں اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آپ نہیں رہ سکو گی. جب آپ یہ کہو گی کہ نہیں میں رہ سکتی ہوں اور میں اپنی ذات پہ کام کر سکتی ہوں اور میں جو ہے وہ کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں، تو پھر آپ کے لیے اپنی ذات سب سے پہلے آ جائے گی.
یہ میں سائیکلوجیکلی آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہوں چیز. عام بندے کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, لیکن جب عام بندہ اس کو سمجھ جائے گا تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور خاص طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں دیکھیں, ہر شوہر نہ غلط ہوتا ہے نہ ہر بیوی غلط ہوتی ہے, لیکن دو چیزیں ہر میاں بیوی میں ہوتی ہیں. ٹائم نہ دینا. اب یہ ٹائم صرف ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا, کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. آپ دوسرے کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہر وقت ایک دوسرے کے سر پہ سوار نہ رہیں. کبھی آپ جو ہے وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, کبھی آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ شوہر آپ سے ٹائم مانگے, وہ اچھا لگتا ہے, لیکن ہر وقت جو ہے وہ ٹیز کرتے رہنا, باتیں سناتے رہنا, زبان درازی کرنا, یہ عورت کو زیب نہیں دیتی چیزیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ریشو بڑھ رہی ہے, خلا کے کیسز بہت زیادہ ہیں, خواتین برداشت نہیں کرتی, صبر استقامت نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ایک بندے سے آپ اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں اور وہ آپ کو غصے میں اگر تھپڑ لگا دے تو آپ عدالت پہنچ جاتی ہیں. اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھ پہ تشدد کیا, اس نے مجھ پہ فلاں کیا ہے. اس نے تشدد کیا کیوں؟ آپ کے ایکشن کا ریئیکشن ہے نا, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر ایک شوہر جو ہے وہ بیوی کو تھپڑ مار رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ہاں, جس بندے کو یہ عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی, بدتمیز ہے اور اسے جو ہے وہ عورت کی جو ہے وہ عزت کرنی نہیں آتی, ایسے شخص کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہیے. آپ ایک منٹ بھی نہ لگائیں. جس کو عورت کی عزت کا احساس نہیں ہے, جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے, اس شخص کے ساتھ آپ بالکل نہ رہیں. جو مغرور ہے, تکبر کرتا ہے, جس کے لیے اپنی ذات کی اہمیت ہے, ایسے بندے کے ساتھ آپ بالکل نہ رہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بندے سے شادی کرنے کی. شادی سے پہلے اس مرد کی اچھی چھان بین ہونا بہت ضروری ہے جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو سائیکلوجیکل تمام تر چیزوں سے آگاہ کرنا اس مرد کے بارے میں, اور اس بیٹی کو یہ اجازت دینا کہ وہ خود بھی اس کے بارے میں ریکی کر سکے. آج جدید دور ہے, آج وہ لڑکیاں نہیں ہیں کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ ماں باپ کے فیصلوں کو مان لیا کرتی تھیں اور جی جہاں شادی کی وہیں پر جو ہے وہ چلی جاتی تھی. آج عورت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کی ریکی پوری کروا سکتی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے. پھر کیوں ہم جو ہے وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ کسی اپنی بیٹی کی جو ہے شادی کسی مرد سے نہیں کرتے؟ اور لڑکیاں رشتہ تلاش کرتے وقت کردار نہیں بلکہ پیسہ دیکھتی ہیں. جب آپ نے کردار کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر بعد میں آپ کو تھپڑ پڑ رہے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ گالیاں پڑ رہی ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آپ برداشت کرو نا. آپ تو پیسے کے لیے اس کے پیچھے گئے ہو, آپ نے تو پیسہ دیکھا ہے, آپ کو لیوش زندگی مل رہی ہے, بہترین گاڑیاں مل رہی ہیں, آپ کو میک اپ کا سامان مل رہا ہے, شاپنگ مل رہی ہے. زیادہ تر خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسری خاتون سے اچھی لگوں. اس چکر میں ساری خواتین نے اپنی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر لیا ہے. اپنی ڈینٹنگیں پینٹنگیں کروانا, اپنے جو ہے وہ فیس کی بیوٹی کو انہینس کرنے کے چکروں میں, وہ اس نے کروایا تو میں بھی کروا لوں. لیکن اس کا شوہر بھی یہ کہتا ہے نا کہ وہ دیکھو دوسری لڑکی وہ کتنے تیار ہو کے بیٹھتی ہے اور تم گھر میں ایسے گھوم رہی ہو. تو تیار تو ہو کے بیٹھنا چاہیے نا شوہر کے لیے. اگر تو اس شوہر ایسا کمپلیکس کہتا میں ہے وہ آ جاتی ہے کہ میرے مرد کو یہ پسند ہے تو میں بھی چاہوں کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کراؤں, پارلر جاؤں. نہیں, آپ کروائیں, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل نہ کروائیں. یہ پلاسٹک سرجریاں اور یہ سب چیزیں میں اس کے خلاف ہوں. میں اس کو نہیں مانتی. یہ جو ہے وہ میں اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک ہے. اللہ کی بنائی ہوئی شکل میں آپ جب جو ہے وہ رد و بدل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ بہتر طور پر جو ہے وہ جان سکتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے شوہر کے لیے آپ سجیں سنوریں, سب کچھ کریں, خوبصورت بھی بنیں, لیکن بہرحال خوبصورتی کا معیار جو ہے وہ کاسمیٹک سرجری نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے خوبصورتی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پانچوں وقت جو ہے وہ وضو کرتے ہیں نا تو آپ جو ہے وہ اپنے چہرے پہ نکھار لانے کے لیے جو ہے وہ یا نورو پڑھ کے بھی جو ہے وہ دم کر سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ جب آپ اپنے کردار پہ کام کریں گے نا, آپ کا اختیار اپنے کردار پہ ہوگا. جس کا جتنا خوبصورت کردار ہوگا اس کا اتنا ہی خوبصورت چہرہ ہوگا. بس میں اس سے بڑی بات نہیں کر سکتی. جس کے چہرے میں آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا, اس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے. یہ کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں, یہ کوئی میک اپ کا کمال نہیں. جس کی بات میں اور جس کے کردار میں دم ہے اس کی بات میں بھی دم ہے. بالکل بالکل, بہت خوبصورت بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف واپس آتے ہیں. بتائیے گا, جو عورتیں اپنے شوہروں کی ساری خواہشات پوری کرتی ہیں, ساری نیڈس پوری کرتی ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, مورل ہو یا پھر فزیکلی کیوں نہ ہو, اس کے باوجود بھی مرد باہر جا کے انٹرسٹ لے, باہر کی عورتوں میں انٹرسٹ لے, تو یہ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیے, مرد سائیکلوجیکلی فطرتاً جو ہے وہ اس کو بے وفا کنسیڈر کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. مرد کی ایک چیز ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بیک وقت بہت سارے لوگوں کے ساتھ, بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہونا پسند کرتا ہے. اس کو رنگ پسند ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ مرد رنگین ہوتے ہیں.
رنگین طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. ان کو رنگوں سے کھیلنا, رنگوں میں رہنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. جہاں کوئی رنگین عورت دیکھتے ہیں, رنگین مزاج عورت دیکھتے ہیں, جو زیادہ ہنستی ہے, مسکراتی ہے, کھلکھلا کے باتیں کرتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھتی ہے, ویل اسٹیبلش رہتی ہے, وہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ نارمل سی بات ہے. ایک سے زیادہ جو ہے وہ تعلقات مردوں کے رکھنا یہ ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہو چکی ہے. جو بیویاں اپنی آخری حد تک اپنے شوہروں کی خدمت کر چکی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا مرد پھر بھی عورتوں سے باز نہیں آ رہا, تو ایسے مرد کے ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ گزارا ہو سکتا ہے. آپ ایسے مرد کے ساتھ تو شاید گزارا کر لیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو بیچارہ غریب ہے, مجبور ہے, وہ اس وجہ سے اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرتا ہے, ٹائم دیتا ہے اپنی جاب کو, اور آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا. لیکن ایسے شخص کے ساتھ کیسے آپ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں جو آپ کو چھوڑ کے 10 اور لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے, جو بالکل گندا ہو چکا ہے, جس کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ چکی ہیں. پھر ایک عورت جو ہے وہ کس جذبے کے ساتھ اس شوہر کو ایکسیپٹ کرے جو مختلف جگہ سے گھوم پھر کے آ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب آپ اس سواری کو پسند کریں گی کہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے ڈائریکٹ, یا پھر اس کو کہ جو گھوم پھر کے آپ کو جو ہے وہ سارے شہر کی سیر کروا کے اس کے بعد اپنے جو ہے وہ مقام پہ چھوڑے؟ تب تک تو آپ تھک جائیں گی, تب تک تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. آپ اس سواری میں جتنی مرضی جو ہے شاندار ہو, مگر آپ اس میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گی. بس میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے. آپ تب تک چل سکتے ہیں جب تک آپ ٹو دی پوائنٹ ہیں. جہاں آپ جو ہے وہ بگڑے, مختلف قسم کی خواتین کے ساتھ آپ کے افیئرس چلے, مختلف قسم کی خواتین کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا, آپ کا مائنڈ بھی چینج ہو گیا. آپ کے مائنڈ میں وہ شیطانیت, وہ اس چیز نے جنم لے لیا, وہ نیگیٹو فورسز نے آپ کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیا, اور اب آپ پازیٹیوٹی پہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بیٹھتے ہی نیگیٹو لوگوں میں ہیں. مولا علی کا قول ہے کہ اگر کسی کو جانچنا ہو, پرکھنا ہو, تو اس کے دوست دیکھ لو. تو یہ دوست ہی ہوتے ہیں نا, یہ خواتین, ان کو دوست ہی کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کچھ اور ہے, لیکن ان کو دوست کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہ بڑی بری بات ہے. خواتین, مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے, لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے. بہت کم ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بڑا ہو تو آپ اس کی عزت کر رہے ہوں, یا آپ جو ہے اس وقت بھی آپ دوستی کا لفظ استعمال کریں ہی نہ. مشورہ میرا یہ ہے کہ دوستی جو ہے نا وہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان نہیں ہوتی, اور نہ ہونی چاہیے. اچھا, آپ اس دوستی کو رشتہ داری میں کنورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کسی رشتے کا نام دے سکتے ہیں, لیکن آپ اس دوستی کو دوستی نہ بنائیں, کیونکہ یہ دوستی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ فقط آپ پر ایک الزام ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دوست ہیں. تو ایسا نہ کریں. آپ دوست بنائیں اپنی ہی ہم جنس کو. جیسے آپ لڑکی ہیں تو لڑکیوں سے دوستی کریں, لڑکیاں تو لڑکوں سے دوستی کریں, لیکن غلط ریلیشن شپ میں نہیں, جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پنپ رہا ہے. ایک اچھے مؤدبانہ اور عاجزانہ ریلیشن شپ میں کہ جس میں آپ دوسرے کی عزت کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جو یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے کو مل گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ 3 4 خواتین کے ساتھ بھی ہو تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, دوست ہیں, اس کے آفس میں کام کرتی ہیں, 7 کولیگس ہیں, اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یا کھانا کھانے جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تمہاری بیوی کو نہیں پسند تو تم اوائڈ کر لو. بھائی تم نہیں کھاؤ گے کسی کے ساتھ جا کے کھانا تو کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن مرد یہ نہیں سمجھ رہا, وہ کہتا ہے میری بات مانے میری بیوی, کہ میں نے اگر خواتین کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے. آپ میں سے آپ اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, اور ہم بہت ساری آرگنائزیشنس میں جو ہے وہ جاتے آتے رہتے ہیں. بہت سے مرد ہمارے ساتھ, کتنے لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. آپ کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں؟ ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا کردار ہے, ہماری مرضی ہے, کوئی ہمیں فورس نہیں کر سکتا. تو اسی طرح مرد کو بھی کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آؤ اور میرے ساتھ چلو. آج کل کی خواتین ہاں اس طرح کی حرکتیں کرنے میں ملوث ہوتی ہیں جو باہر نکلتی ہیں, کیونکہ انہیں مردوں کو جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے گھیرنا ہوتا ہے. کچھ خواتین ایسی ہیں جو ادائیں دکھاتی ہیں جو کہ واقعتاً جو ہے وہ کسی مشن پہ نکلی ہوتی ہیں. ان کا مشن جو ہے وہ مشن امپاسبل کی طرح نہیں ہوتا, وہ پاسبل بناتی ہیں. ہاں وہ پاسبل کرتی ہیں. مرد دیکھیں کتنی عاجز جو ہے وہ شخصیت ہے کہ ایک عورت کی صرف اداؤں پہ فدا ہو جاتا ہے. پھر عورت کے پاس تو بڑی پاور ہے, عورت میں بڑی پاور ہے. آپ کسی بھی مرد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتی ہیں, آپ کسی بھی مرد کو, لیکن آپ اس مرد کو کبھی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی جس کی تربیت اس کی ماں نے جو ہے وہ یہ کی ہو کہ بیٹے باہر جو جتنی بھی خواتین ہیں وہ تمہاری بہن اور بیٹی ہیں. آپ اس مرد کے جو ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. آج کل کہاں دکھتے ہیں ایسے مرد؟ بس پھر ماؤں کی تربیت نہیں ہے نا, ماؤں کی تربیت نہیں ہے. جن کی ہے وہ آج بھی جو ہے وہ علل اعلان اپنے حق کے لیے, اپنے کردار کے لیے جو ہے وہ پاک ہیں, صاف ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے خواتین کیسے لباس پہن کے آ رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز آن کی جاتی ہے جی خواتین اپنا لباس ٹھیک کریں.
خواتین جو ہے وہ چھوٹے لباس پہن کے یا جو ہے وہ سلیو لیس کپڑے پہن کے کیوں بیٹھتی ہیں یا کیوں آتی ہیں؟ آپ نہ پہنا کریں تو آپ نہ دیکھا کریں. بھائی آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کو غلط طرف نہ دیکھیں. اگر مرد کی تربیت یہ ہے کوئی کچھ بھی پہنے کچھ بھی کرے آپ اس کو نہیں روک سکتے, لیکن کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, عورت کو بھی چاہیے کہ ایسے لباس نہ پہنے, اور مرد کو بھی چاہیے. مومن مرد اور مومن عورت وہ ہے جس کی نگاہ نیچی ہے, جس نے اپنی حفاظت کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر آپ نے فوکس نہیں کیا نا اس چیز پر تو آپ کی ساری سائیکالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے وہاں پہ, جہاں پہ آپ کے کمپیٹیبل شخص ڈھونڈنے کے لیے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلاتے ہو باہر, یا مختلف لڑکیوں میں بیٹھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہو کہ اس سے میری شان بڑھے گی. اس سے آپ کی شان نہیں بڑھے گی. مغلیہ سلطنت برباد ہوئی تھی شراب شباب اور کباب سے. یہ شباب جو ہے نا یہ آپ کو قبر تک لے جاتا ہے. اس کا جو ایک میں آپ کو کہوں کہ لسٹ ہے نا, جو اس کا چسکا ہے وہ اتنا برا ہے کہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے. گھر برباد ہو جاتے ہیں, بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. شادی شدہ مردوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے رحم کریں اپنے بچوں پر, ان کی آنے والی زندگی پر. آپ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو نگلیکٹ کر کے باہر جس عورت کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ چھپا رہے گا؟ آپ جس عورت کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو اللہ جو ہے وہ راستہ دکھا دے گا اور بتا دے گا. میں بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پڑھ رہی تھی, لکھا تھا کہ جب دو لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ اپنے آپ کسی کو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی مدد اللہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے محبت کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں. ایک بے وفا ہو گیا ہے, ایک کو جو ہے وہ حیا نہیں رہی ہے, وہ بے حیا ہو گیا, تو دوسرا جو اس نے اس پر اعتبار کیا ہے, اعتبار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسرے کے اعتبار کو نہ توڑیں. لیکن پاکستان واحد کنٹری ہے, واحد ملک ہے جہاں پہ تربیت یہ کی جاتی ہے کہ جتنا اعتبار کو توڑ سکتے ہو اتنا اعتبار کو توڑو. پوری دنیا میں پورے معاشروں میں جتنا اعتبار پاکستانیوں نے توڑا ہے کسی نے نہیں توڑا. کیوں؟ تربیت ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ ہماری بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے, جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے. آپ نے جھوٹ بیچنا شروع کر دیا, آپ نے جھوٹ کہنا شروع کر دیا. جب کسی نے حق بلند کیا, میری طرح جو ہے وہ سچی بات کی, تو اس کو آپ نے جو ہے وصولی پہ لٹکا دیا. اس کو آپ نے کہا جی آپ نے یہ کہا ہی کیوں, آپ نے یہ بات ہی کیوں کی, جب میں نے کہا کہ طوائف کے دائیں دکھا کر جو ہے وہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرو, ضروری ہے, یہ اس دور کا جو ہے وہ تقاضا ہے. میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ تم جو ہے وہ بن جاؤ یا اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کرو. میں نے صرف آپ کو آپ کے مخصوص وقت میں اپنے شوہر کو ادائیں دکھانے کی بات کی ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ وہ بن جائیں. اب یہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے وہ کس طرف لیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. یہ تو اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ اچھی لگو, سجو سنورو. پھر اگر عورت جو ہے وہ کھیتی ہے اور مرد جس طرح چاہے اس میں مرضی حل چلائے, پھر یہ ذکر کیوں آیا؟ پھر عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی بات کیوں آئی؟ یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ بیویاں ہیں. عورت مظلوم ہے. عورت کو جو ہے ایک ایسا مقام دیا گیا ہے جو آج تک اسلام سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, ان کو زندہ دفنا دیتے تھے, عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. عورت کو مقام اسلام نے دیا ہے. اسلام یہ جب سے آیا تب سے دوسری قوموں نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے اپنی عورتوں کو عزت دینی شروع کی. انہوں نے اپنی عورتوں کو عزت دے دی, انہوں نے جو ہے وہ مردوں کے معاشرے میں عورتوں کا ایک خاص مقام بنا لیا, اور ہم نے جو ہے وہ عورت کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ ہماری تو گالی شروع ہوئی عورت سے اور عورت پہ ختم ہوتی ہے. ماں بہن کی تو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں لوگ یہاں پہ. تو آپ یہ دیکھیں جس قوم کا یہ معیار ہو کہ جو ماں بہن اور بیٹی کو اس لیول پہ پرکھتے ہو, ان کو ہم کیا کہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ماں بہن کی گالی نکال رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ آپ کی تعلیم ہے, یہ آپ کی تربیت ہے. آپ کے گھر سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. آپ جن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کمیونٹی سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. جس درس گاہ میں آپ پڑھتے ہیں, جس اسکول سے آپ کا تعلق ہے, وہاں سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کیسے اساتذہ پروڈیوس کر رہے ہیں, آج ہم معاشرے میں جو ہے وہ کیسے دوست پروڈیوس کر رہے ہیں. آج تو نوجوان نسل جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہے. ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, پلس چل رہی ہیں یہاں پہ, ڈانسنگ پل لے کر جو ہے وہ لوگ اپنی فرسٹریشن اور ڈپریشن دور کر رہے ہیں. بجائے کہ ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کے, وہ ڈانسنگ پل لے کر ڈانس پہ ڈانس کری جا رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے, پولیس جو ہے وہ ایک جگہ پر انہوں نے چھاپا مارا, وہاں ڈانس پارٹی چل رہی تھی. ان لڑکیوں کو لڑکوں کو جو ہے وہ پکڑ کے لے گئے, انتہائی واہیات لباس میں وہ موجود تھے. پولیس تھانے میں جا کے جو ہے وہ مسلسل وہ ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. اچھا, انہیں حیا ہی نہیں ہے, ان لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کا جو ہے وہ سینسز کام ہی نہیں کر رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پولیس والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم انہیں کیسے روکیں. اتنا خطرناک نشہ ہے یہ جو آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کروا دیتا ہے. آپ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے. اسلام بات کرتا ہے کردار کی,
سائیکالوجی بات کرتی ہے پرسنالٹی کی، شخصیت کی، کہ آپ اپنی شخصیت پہ کام کریں. شخصیت پہ تو کام تب کریں گے نا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ شخصیت پہ کام کیسے کرنا ہے. جب آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز ہوگی. تو پھر اگر 95% خواتین کو جاہل کہا گیا، انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ اگر آپ جو ہے وہ اتنی سمجھدار ہیں، وہ آپ کا شمار ان 5% خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو 95% میں کیوں شمار کرتی ہیں؟ آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو دوسری عورت ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کی زندگی میں. اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو عزت دیں. تو فار سیفٹی، فار سیکیورٹی، آپ کو اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے اپنے مائنڈ کو، سیف کرنا ہے اپنے مائنڈ کی تھاٹس کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے. تو اگر اس پر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دورے بھی پڑیں گے، پھر آپ شیزوفرینیا کے بھی مریض بنیں گے. ایمان کی جہاں کمی ہوگی، جہاں جو ہے وہ آپ کے کردار میں کمی ہوگی، وہاں آپ ڈپریشن، اسٹریس اور انزائٹی میں بھی جائیں گے. یہ ہم نے جو ہے وہ دنیاوی نام رکھ لیے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی، اس کو پڑھنا پڑتا ہے ساری چیزیں. لیکن میں نے بڑے ڈیپلی جو ہے نا وہ تجزیہ کیا ہے. جب آپ قرآن پاک کو 7 مرتبہ ترجمے سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جب آپ سائیکالوجی کے تمام ادوار پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انسان کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن پہ ہی جا کے اینڈ ہوتا ہے. جس کا جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا وہ نہ ڈپریس ہوگا، نہ وہ اسٹریس میں ہوگا، نہ انزائٹی میں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بیٹھنے والا بندہ جو ہے وہ اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا ہو، اس کی زندگی کے ایسے ایسے جو ہے وہ پہلو ہوں جس پر وہ بالکل نا امید ہو گیا ہو، اور لیکن اس نے کبھی حوصلہ نہ چھوڑا ہو. آپ کو حوصلے جو ہے وہ آپ کے اڑان بھرتے ہیں، آپ کے حوصلے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں، آپ کا اللہ پہ یقین اور توکل آگے لے کے جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نیگیٹو فورس پہ کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا. نفس ہمیں اکساتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے لا کے دو. اور جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو پیٹ کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو. جب آپ نے کھانا کھانا ہے، اب کھانا بھی آپ کی پسند کا ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ برڈس جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب زبان سے کھانا جب پیٹ تک جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے. اسی طرح انسان جب کسی عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کا پورا پروسیس ہے. کسی مرد کی طرف شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، شروع اسپیس سے ہوتا ہے. جس کی زندگی میں تھوڑی سی بھی خالی جگہ موجود ہے نا، وہ اس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. فل ان دا بلینکس تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ظاہر ہے ہم جب پیپرس دیتے تھے تو فل ان دا بلینکس جو ہے وہ آج بھی بچوں کے لیے بھی، پہلے بھی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا. اس میں آپ کو آپشنس بھی دی جاتی تھی. 4 آپشنس ہوتی ہیں، اس میں سے ایک آپشن کلک کریں تو وہ فل ان دا بلینکس ہو جائے گی. اب اگر صحیح چیز آپ نے اس میں ایڈ کر دی تو وہ صحیح ہوگا، اور اگر نہیں صحیح ایڈ کی تو وہ غلط ہو جائے گا نا. اسی طرح انسان ہے، اگر اپنی زندگی میں صحیح انسان ایڈ کر لیا تو صحیح ہو جائے گی زندگی. غلط انسان ایڈ کر لیا تو وہ آپ کو غلطی کروائے گا، وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا. آج کی عورت گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے مرد کو. جو عورت اس میرڈ شخص کے چنگل میں پھنس رہی ہے، کیا اس کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ میں غلط کر رہی ہوں؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے صرف فزیکل نیڈس کے لیے یوز کر رہا ہو، وہ مجھ سے شادی تو نہیں کرے گا، تو اس کو نہیں آئیڈیا ہو رہا تھا ان چیزوں کا؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ نا جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، وہ اس کو مشن سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک مشن ہوتے ہیں کہ وہ ایسے مرد تلاش کر رہی ہوتی ہیں جو فرسٹریٹڈ مرد نظر آ رہے ہیں، جن کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، جن کو ٹینشن ہے، ڈپریشن میں ہے، یا اپنے گھر سے جو ہے وہ تنگ ہے. گھر سے مرد تنگ تب آتا ہے جب اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو اچھے سے ویلکم نہیں کرتی، جب اس کو جو ہے وہ اچھے سے. اور کچھ مرد جو ہے وہ ویسے ہی بیچارے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ان کی لائف ویسے ہی ایسی ہوتی ہے، وہ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دینا چاہتے، شاید ان کا معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اب ہر بندہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک سجی سنوری جو ہے وہ رہے. کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ڈھکی چھپی رہے کسی اور کے سامنے نا. لیکن کوئی بھی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے سامنے نہ سجے سنورے. یہ کسی بھی شوہر کی سائیکالوجی نہیں ہے. ہر شوہر یہ چاہے گا کہ میری بیوی خوبصورت لگے، لیکن صرف اس کے لیے. اب عورتیں تیار ہو کے بازار تو چلی جاتی ہیں دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے. ایپس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مختلف وہاں سے جی کوئی ڈائمنڈ آپ کو مار رہا ہے تو کوئی آپ کو کچھ کر رہا ہے، یہ آپ وہاں سے ڈالرز کما رہی ہیں اور اپنے جو ہے وہ جسم کی نمائشیں کر کے آپ یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو یہ صحیح ہے. شوہر کے لیے اگر آپ کو تیار ہونے کا جو ہے وہ کہہ دیا تو یہ غلط ہے. یہ ہے ہماری جو ہے وہ سوچ جس پہ ہم کام نہیں کر رہے. مردوں کو چاہیے کہ اپنا گھر بسائیں، نہ کریں ایسی چیزیں. یہ عورتوں سے وقتی طور پر آپ کو جو خواہشیں حاصل کرنی ہے نا، اپنی بیوی کو اس قابل بنائیں. اس کو کہیں کہ وہ آپ کی وہ تمام تر خواہشیں پوری کرے جو آپ نے باہر عورتوں سے کرنی ہیں.
کیونکہ وہ عورتیں کوئی ان میں سرخاب کے پڑ نہیں لگے ہوئے, وہ کوئی ایکسٹرا چیزیں لے کر نہیں پیدا ہو گئی, ان میں بھی وہی چیزیں لگی ہیں جو آپ کی بیوی میں ہے, موجود ہے, صرف اس کو نکھارنے کی بات ہے. تو عورتوں کو ڈپریشن کا مریض نہ بنائیں. مردوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے, اپنے گھر بسانے کی کوشش کریں. یہ باہر جو آپ سکون کے لیے جاتے ہیں, ایک دن تو آپ کی زندگی میں اس سے بڑی بدسکونی آ جاتی ہے جب آپ کی بیوی کو پتہ چلتا ہے, معاشرے کو پتہ چلتا ہے, آپ کی بے عزتی ہوتی ہے, پھر آپ اس عورت کی بھی زندگی برباد کرتے ہو جس کو زندگی میں جو ہے وہ لے کر آئے ہو. کافی دفعہ تو جو ہے وہ جھوٹ بول کے مرد جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ ہماری شادیاں ہی نہیں ہوئی ہوئی, شادی شدہ ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. پھر کافی دفعہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جی شادی کا لالچ دے کے اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں گا, میری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ وہ. پتہ لگتا ہے کہ بیوی آگے سے جو ہے وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ گنے لے کے بیٹھی ہوئی ہے شوہر کو اڑانے کے لیے, اور وہ جی پھر وہ بیوی کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو آپ سے شادی نہیں کر سکتا, میری تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں بن سکتا, میں تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اب جس عورت کو شادی کی بنا پر آپ بستر تک لے کر گئے ہیں, اس گناہ کا خمیازہ اس مرد کو بھگتنا پڑے گا جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی ہے صرف اپنے چند منٹ کے جو ہے وہ تسکین کے لیے. اس کا خمیازہ مرد کو بھگتنا پڑے گا. وہ لڑکی دیکھیں, وہ لڑکی شادی کرنے کے لیول پہ اس لیول پر آئی ہے کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا. لیکن لڑکیوں کو اب سمجھ جانا چاہیے, اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے آپ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ رکھیں, تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اس کے سامنے شرط رکھیں کہ وہ آپ سے شادی کرے, آپ اس کی بیوی بنے, جو مرضی کریں آپ. بیوی بننے کے بعد جو ہے وہ فوراً اسلامی بھائی بن جاتے ہیں, فوراً سے جو ہے وہ آپ اسلام اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ بیوی یہ بھی نہ کرے, بیوی وہ بھی نہ کرے, اور باہر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ تعلقات بناتے ہیں. وہ تو غلط ہے نا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مردوں کو سوچنا چاہیے کہ پھر اسلام پہ چلنا ہے تو پھر اکارڈنگ ٹو اسلام چلیں. جو بیوی کے لیے آپ کی جو وہ حدود ہیں وہ باہر بھی حدود قائم کریں, بیوی سے ڈیمانڈ کریں جو آپ کو چاہیے. اچھا, اسلام تو یہ بھی کہتا ہے, بڑی خوبصورت بات میں جو ہے وہ ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ, کہ اگر کوئی عورت آپ کو پسند آ گئی ہے, کسی بھی مرد کو کسی کی جو ہے وہ کوئی بھی چیز پسند ہے, وہ اپنی بیوی میں اس کا عکس دیکھ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرو. اچھا, وہ چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دو جو تمہارے گھر میں آلریڈی عورت موجود ہے. اگر ہم اس طرح کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں کوئی بھی عورت یا کوئی بھی عورت کو کوئی بھی مرد پسند آ گیا اور ہم اس کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے, تو پھر ہم میاں بیوی کا ریلیشن تو بالکل تباہ ہو جائے گا معاشرے میں. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, خلا کیوں ہو رہے ہیں, بیویاں پکڑ لیتی ہیں شوہروں کے جو ہے میسیجز, وہ جو ہے وہ ان کو وہ ان کی جانو مانو بنی ہوتی ہیں, وہ ان کی جو ہے وہ خاص رشتہ دار بنی ہوتی ہیں, اور بیوی کو جو ہے وہ تو تڑاک اور گالم گلوچ سے بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا شوہر جب یہ دو کام کرنا شروع کر دے نا گھر میں, ایک لیٹ آنا شروع کر دے, آپ کو وقت نہ دے, آپ کی بات نہ سنے, دوسرے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے, زبان درازی شروع کر دے, آپ کی ہر بات اس کو بری لگے, سمجھیں کہ یہ اپنا ٹائم کسی اور کے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہے. یہ پکی بات ہے. اس کی بھنک بیوی کو کیسے لگے گی؟ بیوی کو, وہ لڑکیوں کو, خواتین کے پاس بڑی نظر ہوتی ہے, انہیں بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد بدل گیا ہے. شوہر کا بڑا پتہ چل جاتا ہے بیوی کو. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ بڑی طاقت دی ہے, اس کی نظر میں بڑی کریٹیو کچھ جو ہے وہ سینسرز لگے ہوتے ہیں, جس سے سامنے والا بیٹھا کس FM 100 سے بات کر رہا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور شوہر خاص طور پہ جب شوہر بدلتا ہے نا, تو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے اس کی زبان بدلتی ہے, سب سے پہلے اس کی تمیز ختم ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ, سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, میں باہر جا رہا ہوں, چڑنا شروع کر دیتا ہے, فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. وہ شو یہ کراتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, میں انزائٹی میں ہوں, میں فلانے میں ہوں, کام بہت ہے. بھائی کام کا برڈن تو پوری دنیا پر ہے, کام کا برڈن تو جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مینوں پہ بھی ہے, وہ بھی وقت نکالتے ہیں اپنی فیملی کے لیے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو لوگ اپنی فیملی کو پریفرنس دیتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, باہر ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو غلط سمجھتے ہیں, وہ مرد اور ان کے پیدا ہونے والے بچے آگے معاشرے میں بیسٹ نیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. ہم آج کل کیا نیشن دے رہے ہیں, بچیاں اور بچے جو ہے وہ ماں باپ کے جھگڑے, طلاقیں, ان خلا کے کیسز سے اتنے پریشان ہو چکی ہیں. ہماری کتنی ایسی نوجوان نسل ہے جو ہماری بڑے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. میرے پاس جو ہے وہ آپ کی بڑی یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں اس وقت جو ہے وہ ایز اے پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں. آپ سوچ سکتی ہیں, میں نام نہیں لے سکتی یہاں پہ ان یونیورسٹیز کے. اور مسئلہ کیا ہے, لڑکا اور لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں, محبت ہو گئی ہے. اب جو لڑکے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کی اور بھی گرل فرینڈس ہیں. اب وہ لڑکی جو پرابلم کا شکار ہے, جو اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کر بیٹھی ہے, وہ کہیں اور شادی نہیں کر رہی. ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ کہیں اور شادی کریں آپ, لیکن وہ شادی نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی اب ایک 17 سال کی جو بچی ہے اس کا کیا ذہن ہوگا,
اسے اگر کسی نے خواب دکھا دیے ہیں کہ تم میری بیوی ہو, تمہیں میں بیوی کی طرح ٹریٹ کروں گا, تو اسے تو پتہ ہے کہ پتہ نہیں بیوی تو کوئی مطلب کوئی پریوں جیسی ہوتی ہے اور بیوی کو تو بڑا شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے. اب اس کو کیا پتا کہ ایک میاں بیوی کی جو زندگی ہے, جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, وہ ذمہ داری ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے, یہ بوجھ نہیں ہے میاں بیوی کا ریلیشن شپ. اور ینگسٹرس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہیں. آپ جس ریلیشن شپ میں ہیں وہ غلط ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. معاشرہ اگر اس پہ کی طرف چل پڑا ہے تو یہ غلط ہے. آپ اس کو چینج کریں, اپنی تھاٹس کو چینج کریں. لڑکیوں کو خاص طور پہ میں جو ہے وہ یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں کیا چیز اچھی ہے. ایسے تھوڑی کہ ہر لڑکا آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ اس کے پیچھے جا رہی ہو اور آپ کو جو ہے وہ کسی نے کہہ دیا. اب ماں باپ کیا کر رہے ہیں, جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے, ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ماں کی یا تو ڈیورس ہوئی ہوئی ہے یا وہ باہر اس نے دوسری شادی ماں کی جو ہے وہ کر دی ہے, بچے نانی کے پاس رہتے ہیں یا کچھ اس طرح کے بھی کیسز میرے پاس آئے ہیں. وہ بچے مینٹلی بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جن کو نہ باپ کا سایہ ملتا ہے نہ ماں کا جو ہے وہ اس طرح پیار ملتا ہے. ماں ایک دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور وہ بچہ جو اس کے پہلے شوہر سے ہے وہ نانی پال رہی ہے, تو وہ کتنا ڈپریس ہو جائے گا. اس طرح کے بھی کیسز ہیں میرے پاس. مطلب میں اگر یہاں پر آپ کو اپنے کیسز گنواؤں کہ کس طرح کی چیزیں مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں تو شاید میں کبھی کبھی خود بھی پریشان ہو جاتی ہوں. اور جب سے میں نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیے ہیں مختلف چینلز پہ, تب سے اتنے ڈفرینٹ کیسز میرے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں. لوگ نہ جانے کہاں سے میرا فون نمبر لے کے جو ہے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئر کا آج تک کا سب سے خوفناک کیس کون سا ڈیل کیا ہے؟ بڑا ہی عجیب کیس ہے. سندھ سے ایک کیس میرے پاس آیا. وہ لڑکی جو ہے, میں پہلے بھی اس کا ذکر جو ہے وہ کر چکی ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں. وہ لڑکی جو ہے وہ ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی اور جب وہ بی اے کر رہی تھی تو اس کی شادی ہو گئی. اچھا. اور شادی جو ہے وہ اس کے ماں باپ کی پسند سے ہوئی اور اس شرط پہ ہوئی کہ وہ اس کو پڑھنے کی اجازت دے دے گا آگے. اب جب شادی ہو گئی, بی اے کرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ رزلٹ آیا, شادی ہو گئی, تو شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا کہ تم آگے ایم اے کر لو. اب وہ ایم اے کرنے کے لیے جو ہے اس نے یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لے کے دیا تو اس کو رکشہ لگوا دیا کہ بھائی آنے جانے کے لیے کنوینس کا اس کا انتظام رہے گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ لڑکی جو ہے وہ, اب شوہر تو چلا جاتا تھا آفس, اب وہ جاتی تھی رکشے والے کے ساتھ اور آتی بھی اسی کے ساتھ تھی. اس کی اس رکشے والے کے ساتھ ایسی باؤنڈنگ ہو گئی کہ اس نے اس رکشے والے کے لیے اپنے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا. طلاق تک نوبت آ گئی اور ایون ان دونوں کی آپس میں طلاق ہو گئی. اس نے واضح جو ہے وہ کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی. ایم اے کر رہی ہے وہ لڑکی, پڑھی لکھی ہے, اس باشعور ہے, اور اس نے اپنا گھر توڑ لیا. ایک پڑھے لکھے جو ہے وہ انسان کو ٹھکرا کے ایک رکشے والے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کو پریفرنس دی. کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ اور وہ پھر اس کے بعد اتنی ڈپریس ہوئی کہ اس رکشے والے نے بھی جو ہے اس کو طلاق دے دی. او مائی گاڈ. جب وہ میرے پاس آئی تو وہ یہ دونوں چیزیں بھگت چکی تھی. اس نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو اس کے آنسو نہیں رکتے تھے, وہ ایک لفظ بولتی تھی اور روتی تھی. آج اس کے 3-4 سیشنز, شاید 5 سیشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اب وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو چکی ہے الحمدللہ کہ اسے اپنے کیے پر پتہ چل گیا ہے. پہلے تو وہ مانتی نہیں تھی کہ اس نے کیا کیا ہے, اب وہ مانتی ہے کہ میری غلطی کہاں کہاں تھی. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے پڑھ لکھ کر جو ہے وہ یہ جاہلوں والی حرکت کی. اور شاید اب وہ اس کنڈیشن میں تو نہیں ہے, بہت اچھی کنڈیشن میں آ چکی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لیکن یہ ہماری کتنی بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہیں, اور کس طرح سے, کیا صرف احساس کی وجہ سے. ذرا سا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی عورت کا احساس کرنا شروع کر دے, ذرا سا کوئی آدمی آپ کو یہ چائے کا کپ ہی پکڑا دے تو آپ کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر آ جاتا ہے. بھائی آدمی تو جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایک عزت دے رہا ہے, ایک رسپیکٹ دے رہا ہے, اس کو رسپیکٹ کے وے میں لے کر آئیں. یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے تو لڑکیاں آگے سے شرمانا شروع کر دیتی ہیں. اچھا آپ یہ, آپ کیا جاب کرتے ہیں, آپ یہ وہ. بھائی کانفیڈنٹ سے بات کریں. اوکے, اگر آپ کسی کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ اسے بھائی کہہ کے بلائیں نا. آپ اس کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اسے یہ سمجھا دیں کہ آپ اسے کیا سمجھ رہی ہیں. ایک عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. باہر نکلنے والی عورتوں کو میں یہ مشورہ دوں گی, اب یہ نہیں ہے کہ سب کو بھائی بنا لیں, لیکن کم سے کم اپنا ایٹیٹیوڈ لیول ایسا ضرور رکھیں کہ جس سے سامنے والے کو آپ کے لہجے کا اندازہ ہو جائے. سامنے والے کو یہ ایزی ایکسیس نہ لگے کہ یہ کوئی آئس کریم ہے, میں بہت جلدی اس تک پہنچ سکتا ہوں. سامنے والے کو لگے کہ مجھے آگ کا دریا جو ہے وہ پار کرنا پڑے گا اگر میں اس تک پہنچوں گا. تو ایسا کردار ہونا چاہیے عورت کا, ورنہ کسی آدمی کی جرت نہیں ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگا جائے. اور ایسے جو ہے وہ آپ, یہ ہمارے معاشرے میں بنی ہوئی باتیں ہیں. اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو وہ تو پھر ریپ کیس ہو گیا نا, اس کی تو بھرپور جو ہے وہ سزا ہے. پھر زبردستی نہیں ہو سکتی. آپ کو یہ مرد جو ہیں وہ اپنی چکنی چبڑی باتوں میں پھنساتے ہیں.
آپ کی تعریفیں کر کے آپ کو دنیا کی ایک خوبصورت ترین اور اعلیٰ ترین پرسنالٹی بنا کے پیش کرتے ہیں, فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتے ہیں. ہاں, آپ کو شہزادی بنا دیا نا, اور آپ سمجھنا شروع ہو گئی آپ کی اب کوئی سلطنت بھی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, آپ اتنے امیر باپ کی بیٹی بھی نہ ہو, اور پھر بھی آپ سلطنت میں ہیں. آپ سلطنت میں ہیں کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ آپ کو سلطنت تک لے آیا ہے. یہ ساری امیجنیشن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ امیجن کرنا ہے. مطلب ایک مرد عورت کی سائیکالوجی سے کھیل رہا ہوتا ہے. یس, بالکل. جس دن عورتوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ مرد آپ کی سائیکالوجی سے کھیل رہا ہے, اور عورت جو ہے وہ یہ ظاہر تو کرتی ہے کہ میں مرد کی سائیکالوجی سمجھتی ہوں, لیکن عورتیں نہیں سمجھتی. عورت کبھی مرد کو سمجھ ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا, اپنے کردار پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی مرد اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ میں وہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسے ہی خواہ کسی کی تعریف سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز تعریف اور خوشامد میں فرق پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, جب بھی کسی چیز کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے, اس کی قربانی کی جاتی ہے, اس کو پیار سے رکھا جاتا ہے, تشدد تو نہیں نہ کیا جاتا, تو پیار سے حلال کیا جاتا ہے نا. تو یہ بھی عورتوں کو پیار سے ہی حلال کرتے ہیں. مطلب عورت ان کے لیے ایک قربانی ہے. بس عورت ان کے لیے جو بھی ہے, لیکن عورت کو جو ہے نا وہ سمجھ جانا چاہیے کہ میری عزت کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک عورت کے پاس اس کی عزت سے بڑھ کے اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی. معاشرہ اگر یہ کہے نا کہ عورت کے پاس جو ہے وہ زیورات ہونے چاہیے, عورت کے پاس جو ہے وہ اچھے قیمتی کپڑے ہونے چاہیے, اس سے عورت جو ہے وہ بنتی ہے. عورت اپنے کردار سے بنتی ہے. عورت معاشرے میں بنتی ہی جو ہے وہ اپنی زبان سے ہے, اپنے اخلاق سے ہے, اپنے کردار سے ہے. لیکن غیر مرد کے لیے نرم لہجہ, یہ ساری باتیں بری باتیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو ایسا کرنا چاہیے. لڑکیوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. اگر آپ تھوڑا سا بچ کے رہیں گی تو آپ اپنی زندگی کو اور اپنی عزت کو سیو کر لیں گی. دیکھیں, عزت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں. انسان صرف عزت کمانے آیا ہے. پیسے تو سب لوگ ہی کما لیتے ہیں, پیسے کمانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تھوڑے بہت پیسوں میں بھی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی بہت بھی آپ کی عزت خراب ہو جائے نا تو گزارا نہیں ہوتا. لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس عزت نہ ملنے کی وجہ سے یا لوگوں کی جو ہے وہ کرٹیسزم کی وجہ سے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے, ڈپریشن کے مریض بن کے. یہ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے, اس کو بیماری سمجھیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو یہ کوئی عام سی چیز ہے, آپ اس ڈپریشن سے نکل آئیں گے. آپ بغیر ڈاکٹر کے اس ڈپریشن سے نہیں نکل سکتے. جیسے آپ کا بخار جو ہے وہ بغیر دوائی کھائے ٹھیک نہیں ہوتا, اسی طرح دماغ کا یہ ڈپریشن جو ہے وہ اس بخار کی طرح ہے جس کی جب تک آپ کو میڈیسن نہیں ملے گی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا. بالکل, بہت پیاری بات کی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مرد کی ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ تو ہم نے بات کی کہ مرد کیسے اس پوائنٹ پہ آتا ہے, عورتیں کیسے آتی ہیں؟ ایک کمیٹڈ اور میرڈ ویمن کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیسے آتی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرد آتا ہے. مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ اگلا شکار ہے. اسی طرح عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرد جس کے ساتھ میں ریلیشن شپ میں جا رہی ہوں یہ میرا شکار ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ ایک دوسرے کے شکاری بنے ہوئے ہیں اور شکار کر رہے ہیں ایک دوسرے کی فیلنگس کو, ایک دوسرے کی فیلنگس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. عورت کو جب تک کسی سے کوئی فائدہ نہ ہو مرد سے, وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. یاد رکھیے گا, عورت اسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور مرد بھی کسی عورت کو ایسی اپنے قریب نہیں آنے دیتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ میری عزت خراب نہیں کرے گی. یا تو وہ ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے, یا پھر وہ ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو اپنی عزت کے لیے خاموش رہے. یہ مرد کی سائیکالوجی ہے, ذہن میں رکھیے گا. دو ہی طرح کی عورتیں اس دنیا میں جو ہے وہ مردوں کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہیں. ایک وہ جو اپنی عزت کی خاطر بولتی نہیں ہیں, ایک وہ جو اپنی عزتیں لٹاتی پھرتی ہیں. انہیں فرق کوئی نہیں پڑتا, ان کا کام ہے یہ. تو یہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں نا اپنے معاشرے میں, یہ عورتوں کی طرف سے ہو رہی ہے, مردوں کی طرف سے نہیں ہو رہی. عورتیں نہ بیچیں اپنا جسم, مرد نہیں خریدے گا. مرد نہ خریدے کسی کا جسم تو عورت نہیں بیچے گی. دونوں کو کام کرنا ہے نا. میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاکستان کے 50% مرد بھی اگر غیرت مند ہو جائیں تو عورتیں اس طرح سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اپنا جسم نہ بیچیں. آج آپ کی لاہور کی سڑکوں کی نشاندہی کر سکتی ہوں میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں. ہم ریسرچ کرتے ہیں اس چیزوں پر. ہمیں پتہ ہے کون کون سی آپ کے جو ہے وہ جگہیں ایسی ہے جہاں پہ سر عام لڑکیاں جو ہے وہ کھڑی ہوئی اپنا جسم فروشی کر رہی ہیں, جہاں پہ سر عام کھڑی ہوئی جو ہے وہ دعوت گناہ دے رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ کام ہی نہیں کیا. آپ بیڈ تھنگس کو جو ہے وہ آپ نے گڈ تھنگس میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا. آپ نے سمجھا ٹھیک ہے جی یہ میں صحیح کر رہا ہوں, یہ میرے لیے جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. صحیح نہیں ہو رہا, یہ غلط ہو رہا ہے. معاشرہ بے راروی کی طرف نکل چکا ہے. 200 میں 500 روپے میں غلط کام ہو رہا ہے یہاں پہ. تو کیا اتنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس عورت نے بھی اور اس مرد نے بھی
اپنے آپ کو سیل کر دیا, اس کی ایک وقت کی روٹی ہو گئی, آپ اپنا جسم بیچ کے اپنے پیٹ بھر رہے ہو. آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہو جہاں پہ بہن بیٹیوں کی عزتیں جو ہے وہ ایسے نیلام ہو رہی ہیں. آپ کی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ سڑک پہ نشہ کر کے پڑی ہے, بے یارو مددگار ہے. میں آج بھی آپ کو جو ہے وہ ان جگہوں کی تصدیق کروا سکتی ہوں. آپ داتا دربار کی سائٹ پہ چلے جائیں, آپ مینار پاکستان چلے جائیں, آپ جو ہے وہ گھڑی شاؤ میں دیکھ لیں, آپ جو ہے یہ جو برجی چوک پہ دیکھ لیں, وہاں پہ نشہ کیے ہوئے جوان لڑکے اور لڑکیاں آپ کو سڑکوں پہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے. کیا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے ان کو نشہ؟ وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں. اور یہ نشہ جو ہے یہ آپ کی جو اندر کی جو فیلنگز ہیں, جو آپ کی سیکس پاورز ہیں وہ بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس بہراروی کی طرف اور اٹریکٹ ہوتے ہو. نشہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کی نسبت جو ہے وہ اس طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو مرد حضرات جو وہ نشہ کرتے ہیں نا, اور کسی بھی قسم کا نشہ ہے, آئس کا نشہ ہے, آئس تو بہت خطرناک ہے. اس میں تو آپ کی جو سیکس نیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے, آپ کی جو آپ کے اندر کی فیلنگز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ اگریسو ہو جاتے ہیں, اگریشن میں آ جاتے ہیں. اور اس میں آپ جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے کون ہے, وہ کیا ہے, اس کا کیا معاملات ہیں, وہ ایک بیمار عورت ہے یا کیا صرف سانس چلنا چاہیے عورت کا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ میں وہ سچائی بیان کر رہی ہوں آپ کے جو معاشرے میں ہو رہا ہے, جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں. یہ میں کوئی اپنے پاس سے بنا کے بات نہیں کر رہی, آپ کے جو معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں, جو میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں, میں وہ دیکھ رہی ہوں. ایک شخص میرے پاس آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو چکا ہوں, میں اپنی اس عادت سے پریشان ہو چکا ہوں کہ مجھے ہر وقت ایک نئی عورت چاہیے. مجھے بتائیں, میں ایسے شخص کا علاج کرنا میرے لیے آسان ہوگا جو مجھ سے آ کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے بیٹھ کے؟ مجھے ہر وقت ایک نئی عورت چاہیے, اسے ہر وقت ایک نئی عورت چاہیے اپنی جو ہے وہ نیڈ کے لیے, پوری کرنے اپنی خواہش کے لیے, اپنی جسمانی خواہش کو جو ہے وہ اب اس نے اپنا مائنڈ کیسے سیٹ کر لیا. یہ سارا مائنڈ سیٹ ہے. کتنا فرسٹریٹڈ ہوگا وہ. ایگزیکٹلی وہ کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کا فوکس صرف ایک ہی چیز پہ ہے کہ مجھے یہ چاہیے. جس دن اس نے اپنا فوکس جو ہے وہ کسی دوسری چیز پہ کر لیا, فوکس آؤٹ ہو گیا یہاں سے, وہاں جہاں فوکس ان ہو گیا اس کی جو ہے وہ نیچر بدل جائے گی. اچھا, وہ صاحب بھی میرے پاس آ رہے ہیں, ان کے بھی کوئی 6-7 سیشن ہو چکے ہیں. اب وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہے ہیں کہ جی خواتین ان کی نظر میں جو ہے وہ ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ رکھنا شروع ہو گئی ہیں, تو یہ ثواب بھی مجھے ملے گا. لیکن میں اس طرح کے مردوں کو ڈیل نہیں کرنا چاہتی, میں اس طرح کے کیسز ڈیل نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ یہ ایک بہت یہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اور بھی ہمارے جو یہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں, سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسے مرد حضرات کو جو ہے وہ ڈیل کریں, ان کی رہنمائی کریں یا ان کے لیے ویڈیوز بنائیں کہ وہ کیا کریں, وہ کہاں جائیں. اگر وہ جو ہے وہ کسی کو بہن بیٹی کی عزت نہیں دے پا رہے ہیں, وہ اس کو غلط ہی جو ہے وہ تھاٹس آ رہی ہیں دوسری لڑکی کو دیکھ کر یا عورت کو دیکھ کے, تو وہ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہمیں یہاں بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ شیئر کرنی پڑ رہی ہیں. یہ کبھی یہ باتیں معیوب ہوتی تھی, کبھی یہ باتیں ہم اس طرح اوپنلی کر نہیں سکتے تھے, لیکن آج معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے, کیونکہ جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا اور جہاں پر یہ لوگ اس طرح کی تھاٹ رکھ رہے ہوں گے, انہیں واقعی اس طرح کے خیالات آتے ہوں گے, وہ میری اس بات سے اتفاق ریلیٹ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ ایسی پرسنل بات ہے کہ کوئی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اسی لیے تو ہمارے لوگ ڈپریس ہیں, کیونکہ سائیکالوجسٹ کے پاس وہ نہیں جاتے, کسی کو بتا وہ نہیں سکتے, کمیونیکیٹ وہ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں, ایک سائیکالوجسٹ کے حوالے سے, کلینکل سائیکالوجسٹ کے حوالے سے یا سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے یہ بات آن ہے کہ یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ پاگلوں کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. پاگل خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی پاگل ہو جائے, اپنے بیہیویئرز, اپنی جو ہے وہ سینسز کھو دے اور اسے نہ پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, تو اسے واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں, MDD. اگر کوئی MDD میں کنورٹ ہو جائے تو اسے واپس لانا شاید ڈاکٹرز کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج تک دنیا میں کتنے پاگل ٹھیک ہوئے ہیں, تو پاگلوں کے ڈاکٹر کہاں سے ہو گئے؟ پاگلوں کا لیول کچھ اور ہے, آپ کے بیہیویئرز نے ان کو پاگل کیا ہے. آپ جو اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن کے ساتھ چل رہے ہو, ڈپریشن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر بنتا جائے گا, اور جب وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا تو آپ پاگل ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب کسی پر بہت زیادہ تکلیف گزرتی ہے, کوئی بہت پیارا اس کا جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایسے لوگ جو ہے وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں. جن کے ساتھ حادثات ہوئے ہوتے ہیں زندگی میں, شادیاں ٹوٹی ہوتی ہیں, لوگوں کے بیہیویئرز انہوں نے جھیلے ہوتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. آپ جا کے تو دیکھیں مینٹل ہاسپٹل بھرا پڑا ہے. ہم جب وہاں پہ لوگوں کے علاج کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس
تکلیف اور کس اذیت سے گزر رہے ہیں. اچھا وہ تکلیف کے اس مقام پہ ہیں کہ انہیں اب پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں, انہیں اندازہ بھی نہیں. تو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں, ہم آپ کے مشورے کے لیے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر اسٹریس سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, آپ کام کا اسٹریس لے رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ جو ہے وہ پریشانی فیل کر رہے ہو, گھبراہٹ فیل کرتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بہت تیزی سے جو ہے وہ دھڑکتا ہے, یا مجھے پسینے آتے ہیں, شیورنگ ہوتی ہے, اٹس مین کہ آپ جو ہے وہ انزائٹی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہو, آپ کو انزائٹی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے. تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ رجوع کریں ڈاکٹر سے. یہ آپ کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو, اکثر لوگ جو ہے وہ دل گھبرا رہا ہے, پسینے آ رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, چلو جی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ. اب ہارٹ اسپیشلسٹ نے آپ کو جو ہے وہ ہارٹ کی دوائیاں دے دی, اچھا جی ECG کر لی, فلانا کر لیا, آپ سب کچھ ٹھیک ہے. پھر آپ کو کیا ہے, ایشو ہے, کھانا نہیں کھایا جا رہا, بھوک نہیں لگ رہی, نیند نہیں آ رہی, ڈاکٹر فیملی فزیشین کے پاس اٹھ کے چلے گئے, اس نے آپ کو بھوک لگنے کی جو ہے وہ دوائی اور سیرپ دے دیا. اس طرح کام نہیں چلتے. اگر ایسی فیلنگز ہو رہی ہیں تو ماہر نفسیات سے رجوع کریں. بالکل ایسی فیلنگز ہو رہی ہیں, ہاں اگر ایسی چیز ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی مشورہ کرنا ہے. ہم میڈیسن آپ کو نہیں دیتے کہ یہ کھا لو بخار ٹھیک ہو جائے گا, یہ کھا لو آپ کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا کام ہے آپ کی کاؤنسلنگ کرنا, ہمارا کام ہے الفاظ سے آپ کا علاج کرنا. ہمارا وقت ہی قیمتی ہے. ہم آپ کو جو الفاظ اس وقت دے رہے ہیں, یہ الفاظ نہ جانے کتنے کروڑوں کے ہیں. اگر آپ نے اس میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے اس کو فالو کر لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی سکون دہ ہو جائے گی. آپ کو بغیر پیسوں کے جو ہے وہ آپ کا علاج ہو جائے گا, مفت میں علاج ہو رہے ہیں, ہم کریڈٹ جائے گا, سنو ڈیجیٹل کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا, کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس میاں بیوی کو آپ دینا چاہیں, وہ کون سے ایلیمنٹس یا عادتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ کریں اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف نہ جائیں؟ سب سے پہلے جو ہم میاں کی بات کر لیتے ہیں, ہسبینڈ کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے گھر کا. ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اگنور پہ نہ ڈالے. بیوی اس کو پسند ہے یا اس کو نہیں پسند ہے, لیکن دونوں ہی صورتوں میں اس بیوی کا آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہے, وہ آپ کی بیوی تو ہے, اس کی عزت کریں. جب آپ اس کی عزت کریں گے, جب آپ ایک بندے کی عزت کر رہے ہو نا, دوسرا بندہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے, کتنے دن کر لے گا؟ جب اسے بارہا عزت مل رہی ہے تو وہ آپ کو بھی ایک دن عزت دے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے جو ہے وہ بدتمیزی سے بات کریں, جو ہے بدتمیزی سے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اسے عزت دے رہے ہیں تو وہ ہر وقت ہی بدتمیزی کرے گا. نہیں, وہ ایک دن آئے گا کہ وہ اس بات کو سمجھے گا کہ یہ شخص میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا, لیکن اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے. مرد اپنا غصہ ختم کر لیں اور عورتیں اپنی ضد چھوڑ دیں. ضدی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, اپنا گھر نہیں بسا سکتی, ضد پہ اڑ گئی ہوں, نہیں جی میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا, یہ دے ٹائم, یہ مجھے بتائے اس کو کیا چاہیے, یہ مجھے کہے کہ مجھے ایسا چاہیے, یہ باہر جا کے عورتوں کو تو بتاتا ہے, مجھے نہیں بتاتا. یہ ہے ضد. یہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, یہ مجھے ٹائم نہیں دیتے. اب اس کا ٹائم کھینچو, نہیں دیتا تو سوار نہیں ہو اس کے سر پہ, پیار سے محبت سے اس کا ٹائم لینے کی کوشش کرو. بچوں کو پیار محبت سکھاؤ. بچوں کو یہ نہ سکھاؤ کہ جاؤ دیکھو بابا جو ہے وہ فون میں کسی لڑکی سے باتیں تو نہیں کر رہے. بابا یہ نہ سکھائیں کہ جاؤ دیکھو مما جو ہے وہ فون پہ کس سے بات کرتی ہے, نانوں سے کتنی دیر بات ہو رہی ہے, فلانے سے کتنی دیر بات ہو رہی ہے, اپنی فرینڈ سے کتنی دیر بات کرتی ہے. بچوں کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا ہے. بچوں کی یہ تربیت ہو رہی ہے گھر میں, معاشرے میں. وہ بچے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ہمارے ممی پاپا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, بابا جو ہے وہ مما پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا مما جو ہے وہ بابا کو جو ہے وہ ابیوز کرتی ہیں, گالی نکالتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بچے غلط توجہ لے رہے ہیں, غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں. آپ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں, میاں بیوی دونوں مل کے. ایک بندہ غصے میں دوسرا خاموش ہو جائے, اس وقت آپ جو ہے وہ اپنا راستہ, کہتے ہیں غصے میں اگر آپ ہو نا تو آپ بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, یا کہیں اپنا جو ہے وہ سلسلہ الگ کر لیں کہ سکون کریں, کسی اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر لیں, پانی پئیں. جتنی دیر میں آپ, وہی میں نے آپ کو بات کی کہ آپ جیسے ہی آپ کا فوکس کسی بھی چیز سے ہٹتا ہے, فوکس کسی دوسری چیز پہ ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. نیگیٹو فوکس رکھو گے تو نیگیٹو رہے گا, پازیٹیو فوکس کرو گے تو پازیٹیو ہو جائے گا. ساری کی ساری گیم آپ کے فوکس کی ہے. تو آپ لڑائی والے فوکس کا آؤٹ کر کے محبت والے فوکس کو جو ہے وہ ان کریں. ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں کریں, ایک دوسرے کو تحفے دیں, بہت بڑی چیز ہے. میاں بیوی کتنے ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں؟ بہت کم میاں بیوی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے تحفہ خریدتے ہیں. اپنی ساس کے لیے خرید رہے ہوں گے, کسی اور کے لیے خرید رہے ہوں گے, لیکن بیوی کے لیے یا شوہر جو ہے وہ کے لیے جو ہے وہ تحفہ نہیں لے گی بیوی. کیوں؟ کیونکہ یہ تو میرا شوہر ہے, یہ تو میری بیوی ہے, یہ تو 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے. اس کی ویلیو ہی آپ نے ڈاؤن کر دی. کوئی جاتے ہوئے کوئی ایک میٹھی چیز, کوئی بھی, جیسے اکثر اوقات جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ پھولوں کا تحفہ بڑا خوبصورت تحفہ ہوتا ہے, میٹھا کچھ لے جائیں, کچھ جو ہے وہ اس کی پسند کی چیز جو آپ کی بیوی کو پسند ہے. شوہروں کو بھی تو چاہیے نا کہ کچھ تھوڑا بیوی کی خدمت گزاری کریں. خدمت یہی تو نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کسی کے پاؤں دبانا شروع کریں. خدمت یا محبت یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں.
اچھا شادی سے پہلے مرد اپنی بیویوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اس کے بعد رسپیکٹ نہیں کرتے؟ نہیں, بیویوں کی نہیں کرتے, وہ گرل فرینڈ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مطلب شادی سے پہلے وہ ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, جب ان کا لو افیئر چل رہا ہوتا ہے تب ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے. شادی ہوتے ساتھ ہی جب وہ بیوی بنتی ہے ان کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے, لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے, دونوں اکٹھے تو نہیں رہتے. شادی جب ہو جاتی ہے دونوں ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی عادات سے, ایک دوسرے کے اسٹائل سے, ایک دوسرے کے جو ہے وہ سانس لینے تک کے انداز سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی ہے. کچھ لوگ ایک دوسرے کی عادات کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ ایک دوسرے کی عادات کو پسند نہیں کرتے ہیں. دونوں ایلیمنٹس کو آپ نے جو ہے وہ نظر میں رکھنا ہے. تو پھر میں نے وہی پہلے والی بات جو میں نے پہلے کی تھی, آپ پھر جو ہے وہ آپ کی اس بات کے ساتھ جو وہ اٹیچ کری ہوں آپ کے سوال کے ساتھ, کہ آپ جو ہے وہ ڈسٹینس رکھیں. میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بھی ایک دوسرے کے سر پہ سوار نہ رہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں, آزاد چھوڑیں ایک دوسرے کو, دیکھیں کہ کوئی کتنا لائل آپ کے ساتھ. جو بندہ لائل نہیں ہے اس کے ساتھ مت رہیں. جو بے وفا ہے آپ اس کو وفادار نہیں بنا سکتے. اس نے بے وفائی اس کی رگ میں جو ہے وہ بس چکی ہے, اس کی فطرت ہے بے وفائی کرنا. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے نا کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے تنگ ہوتی ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں مر جانا, لیکن طلاق لے کے گھر واپس نہ آنا. تو اس صورت میں آپ اپنے ریلیشن کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس آپ بیویوں کو دیں گی؟ دیکھیں, میں آخری دم تک یہی بات کرتی ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے جو ہے وہ رہیں. اگر وہ پیار محبت سے بھی رہتی ہیں, شوہر اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان سے لڑائی کرتا ہے یا ہاتھا پائی تک نوبت آتی ہے, پھر اس شخص کے ساتھ, بے شک آپ کے گھر والے مانتے ہیں نہیں مانتے, لیکن جو بندہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, تشدد کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایسا بندہ جو ہے وہ خود سر ہے, خود غرض ہے. خود غرض آدمی کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. وہ بندہ جو اپنی ماں کا تابع دار ہے, جو صرف اپنی ماں کو ہر جگہ پر دیکھتا ہے, جس کی ماں نے یہ سکھایا ہے کہ ماں ہی سب کچھ ہے, بیوی یا بہن یا اور رشتے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ بندہ گھر نہیں بچا سکتا. وہ بندہ جو اپنے پیسے کو بچا بچا کے رکھتا ہے, کنجوس ہے, وہ گھر نہیں بچا سکتا. گھر بسانے والا مرد جو ہے نا وہ عورت کی عزت کرتا ہے. جس نے عورت کی عزت کرنا سیکھی ہے وہ گھر بسا سکتا ہے. اسی لیے تو گھر بس نہیں رہے. یہی تو پرابلم ہے. پھر میرا جسم میری مرضی والی خواتین جو کہتی ہیں باقی خواتین کو کہ ڈونٹ سیٹل فار لیس, وہ صحیح کہتی ہیں؟ نہیں, میرا جسم میری مرضی والی جو خواتین ہیں نا, ان کی تو سائیکالوجی سمجھنا دنیا کا کوئی مشکل ترین کام ہے. ان کو آزادی کس چیز کی چاہیے, مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, آزاد تو ہیں ہم سب, اپنی مرضی سے تو جی رہے ہیں. جو گھر میں بھی عورت بیٹھی ہے اس کو کون سا زنجیروں میں باندھ کے جو ہے وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہ بھی آزاد ہی ہے. کیا اس کے پاس جو ہے وہ آزادی نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے. آپ کو آزادی کس سے چاہیے؟ مرد سے چاہیے. تو آپ جو ہے وہ طلاق لے رہی ہیں, آپ خلا لے رہی ہیں, آزادی ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں, تو یہ آزادی ہے. تو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ جواب دیں نا. کہ مطلب طلاق کا حق بھی دے دیا عورت کو, خلا کا حق بھی دے دیا عورت کو. یہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ اچھا نہیں چلتا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, یہ حق بھی دے دیا. تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ اس کے ساتھ رہو نہ رہو. آپ زبردستی اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور پھر میرا جسم میری مرضی کی باتیں کرتی ہو, تو میرا جسم میری مرضی کہاں سے آ گئی بھائی؟ آپ کا جسم آپ جس کو پیش کریں گی وہی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے گا نا. ہر بندہ تو نہیں آپ کے جسم تک پہنچ جائے گا. تو یہ کیا میرا جسم میری مرضی کی جو ہے وہ انہوں نے لت لگائی ہوئی ہے, یا شور مچایا ہوا چاروں طرف. ایسے کیسے ہر کوئی کسی کے جسم تک پہنچ جائے گا بھائی, جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی مطلب پتہ نہیں کون سے زمانے کی یہ لوگ خواتین باتیں کرتی ہیں, مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. میں ان کے بارے میں بہت برا نظریہ رکھتی ہوں, اس لیے میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرتی. یہ کون سی زمانے کی عورتیں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نئے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے, پتہ نہیں کوئی آگے کوئی زمانہ آتا ہوگا تو وہاں پر شاید یہ ایگزسٹ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا ان کا. لیکن ابھی فی الحال یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. ابھی معاشرے میں تمام آزادی جو ہے وہ عورتوں کو حاصل ہے. اگر یہ کہتی ہیں کہ جی شوہر کے تشدد سے بچانے کے لیے ہم جو سڑکوں پہ نکلے ہیں, تو پھر یہ واہیات لباس پہن کے, سڑکوں پہ شلواریں لٹکا کے, قمیضیں لٹکا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ بھائی یہ قمیض اور شلوار آپ خود اتار رہی ہیں, کوئی نہیں اتار رہا آپ کی آنکھیں. تو پھر آپ کیا کرنے سڑکوں پر جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں؟ یہ آپ نے جو ہے وہ تماشے لگائے ہوئے ہیں سڑکوں پر. یہ مجھے آپ ایک بات بتا دیں, آپ کو کوئی ایسے ہاتھ لگا جائے گا مرد, یا آپ کے جو ہے وہ جسم تک کوئی ایسے پہنچ جائے گا جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں آ رہی ہو تو جو ہے میرا جسم میری مرضی کی جو ہے وہ باتیں کر رہی ہو نا. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ نہ دو کسی کو اپنا جسم. میں تو صاف بات کرتی ہوں, مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں پچھلے 10-15 سال سے اس میڈیا کی فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوں. کسی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ مجھ سے ایسی بات کر جائے. میری مرضی کے خلاف جو ہے وہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. مجھے پتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں. تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ ہی کی مرضی ہے, ہماری ہی مرضی ہے. ہر جگہ پہ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. کوئی مرضیاں جو ہے وہ, یہ ایک ایجنڈا ہے. ایک ایجنڈے کے تحت خواتین کو ورگلانا ہے, ان کو باہر نکال کے واہیات بنانا ہے. ورنہ اس طرح سے
آپ ذرا سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کتنے گندے گندے جو ہے وہ پوسٹرز بنائے ہوئے ہیں, اس پہ کتنی گندی جو ہے وہ لینگویج لکھی ہوئی ہے, کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ وہاں لٹکا کے بدتمیزیاں کرتی ہیں, یہ کیا کچھ نہیں کر رہی. اور پھر اس کے بعد جب ان سے سوال کرتا ہے میڈیا تو پھر میڈیا کو پڑ جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا جاتی ہیں یہ فیمنسٹ, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی سائیکالوجی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کسی اور سائیکالوجسٹ سے جو سوال کیجیے گا ان کا, میں نے کافی کچھ کہہ دیا ان کے بارے میں. چلیں ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ, بہت زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ. امید ہے آپ کو بھی آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.